اللہم صلی علی بہت تھکے لگ رہے وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کی without any further delay because we already got delayed from our scheduled time. بھارتی ریل کی طرح آج ہمارا جلسہ بھی اپنے نردھارت سمے سے تھوڑا بلند چل رہا ہے. اب آپ کو بات کو پک اپ کرنا ہے اور مجھے ماحول کو میک اپ کرنا ہے. انشاءاللہ اگر اسی سہارے سے آپ نے سنا تو رات ڈھلتی رہے گی، نبی کی بات چلتی رہے گی. آپ بیچ میں بیٹھے ہیں نا، ذرا کنارے والوں سے پوچھئے. آئیے مسکرا کے جب فریش ہیں تو ذہن کو جس آئے مبارکہ کی بلکہ اس کے ایک خوبصورت حصے کی میں نے تلاوت کی. اللہ پاک کا ارشاد توجہ رہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. من حیث التفسیر اس کے الگ الگ معانی بھی ہیں اور میں انشاءاللہ سب بیان کروں گا. سب سے مشہور معنی کہ نبی، توجہ ہے میری طرف، جملہ اگر کچھ پھسلا تو بہت کچھ اچھل جائے گا. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے، جان سے زیادہ. اس ترجمے میں یہاں اولا بمانا اقرب کے ہے، جان سے زیادہ قریب ہے یعنی جان سے زیادہ محبوب ہے. جو مانا جان اتنی قریب ہے کہ کبھی نظر نہیں آتی. اب سوچو حضور کتنا قریب ہے جو ہماری جان سے زیادہ قریب. تو جب وہ اتنے قریب ہیں تو کسی نئے نبی کی کیا ضرورت جو قادیان سے نکلے. میں صرف پنچ لائن دے رہا ہوں، دیکھیں آپ موڈ کس موڈ میں بیٹھے. نام رکھا ہے تو پھر سننا بھی پڑے گا. تاجدار ختم نبوت. آئیے ایک معنی اس کا اور بھی ہے، وہ بھی بڑا مشہور ہے، اور وہ کیا ہے کہ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی ہے. کیا ہے؟ زور جورے بولیں بھائی. قیمتی ہے، اہم. یہاں اولا بمانا اثمن یا اہم کے ہے. جان اتنی قیمتی ہے کہ بندہ کسی کو دینے کو تیار نہیں. اب سوچو آقا ہمارے شنار نبی وہ کتنے قیمتی ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قیمتی. کتنے ہوئے؟ دو معنی ہوا نا. ایک تیسرا بھی سن لو، ہو سکتا ہے اس کے آگے بات کرنے کا ٹائم بھی نہ ملے. تیسرا معنی النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اور یہ جو تیسرا ہے یہ زیادہ مشہور ہے اور زیادہ محبوب ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اسی کو ترجیح دی. اور وہ تیسرا معنی کیا ہے کہ نبی، توجہ، مومنین کی جان کے مالک ہیں. کیا ہے؟ ذرا دل تھام کے سنیے گا. مومنین کی جان کے مالک ہیں یعنی جان، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے آپ کو. جان ہمارے اندر مگر ادھیکار مصطفیٰ کا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہاں اولا بمانا مولا کے اور مالک کے. آئیے پہلے معنی کی طرف کہ نبی ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. اچھا ایمانداری سے بتائیے گا، آج کل نوجوانوں کا مجمع جلسوں میں زیادہ رہتا ہے، یہ دیکھ کے اطمینان بھی ہوتا ہے. اور شاید اس کی عادت خراب کی ہے موبائل نے، کیونکہ رات میں نوجوانوں کو نیند نہیں آتی تو سوچتے ہیں کہ چلو جلسے میں بیٹھ گیا. ایمانداری سے بتانا کہ کیا آپ نے اپنی جان کو دیکھا ہے؟ Have you seen your life by your own eyes? دیکھا؟ کیسی بات کرتے ہو یار.
آج کل تو یونیورسٹی کالج کے لڑکے چلتے پھرتے کہتے ہیں وہ دیکھو میری جان جا رہی. آئی ہنس لو. اب اگر آپ کبھی سنیں کسی سے یہ کہتے ہوئے کہ میری جان جا رہی ہے تو آمین کہہ دیا کرو تاکہ چلی جائے. جان اتنی قریب ہے کہ نظر ہی نہیں آتی. آئے ہائے. لیکن آئیے میں آپ کو جان دکھاتا ہوں. دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی پیش کروں. ایک کانٹا اگر پاؤں پہ چبھ جائے چلتے چلتے تو منہ سے نکلتا ہے نا آؤچ. ایسا چبھا اتنی درد جیسے لگا جان نکل گئی. کہتے ہو کہ نہیں کہتے ہے نا. ڈاکٹر صاحب نے انجیکشن لگایا, کورونا کی ویکسین لگایا, اے ڈاکٹر صاحب آرام سے. ایسا نہ لگاؤ کہ لگے جان نکل گئی. کسی نے گولی ماری تو تکلیف ہوئی کوئی کہ وہاں جان ہے. تھپڑ مارا تو گال میں تکلیف ہوئی کوئی کہ وہاں جان. یہ ہم غلط نہیں کہتے ہیں, ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں جان ہے. یعنی جہاں درد ہے وہاں احساس ہے, اور جہاں احساس ہے وہی جان. سبحان اللہ. بیک وقت ٹاپ ٹو باٹم, سر سے لے کے پیر تک ہر جگہ جان. اچھا ناخن جب کاٹتے ہو تو تکلیف ہوتی ہے؟ بولو. سر کا بال جب حجام کاٹتا ہے درد ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں جان نہیں ہے. تو درد وہی ہے جہاں جان, احساس وہی ہے جہاں, زور سے بولو, جان ہے, جہاں جان ہے. تو اب ذرا غور کرو کہ جان اتنا قریب کہ جہاں ہاتھ رکھو وہیں جان ہے. اب سوچو ہمارے مصطفیٰ کتنے قریب جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہائے ہائے کیا کہنے. جب نبی اتنے قریب ہیں تو کسی آرٹیفیشل نبی کی کیا ضرورت. کیا بات. کسی فیبریکیٹڈ نبی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. ہم نبی سے جدا کہاں ہیں, وہ تو ہماری جان سے زیادہ قریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے تھوڑی سی عقیدے کی بھی بات ہو جائے. ہمارے مفتی صاحب بیٹھے ہیں تو کچھ ان کے لطف کی بھی بات. 10 فٹ دور اگر کوئی انسان کھڑا ہے, 10 فٹ دور, آپ اسے پکاریں گے تو کیا کہیں گے؟ اگر اس کا نام خالد ہے تو کہیں گے اے خالد یہاں. 20 فٹ دور ہے, اے خالد, اے زید یہاں. انگلش میں کہیں گے او خالد کم ہیئر پلیز. عربی میں کہیں گے یا خالد تعال, اور اچھا کہیں گے تو تعال ہونا کہہ دیں گے. ہندی میں کہیں گے تو ہے خالد, بنگلہ میں بھی ہے, یہاں ادھر پدھاریے, ہے نا. 10 فٹ دور ہے تو ہم اسے اے کہہ کے پکاریں گے, عربی میں یا کہہ کے. 20 فٹ دور ہے تو یا کہہ کے. 30 فٹ دور ہے یعنی جہاں تک, دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں, جہاں تک نظر کا اثر ہے وہاں اگر کوئی بندہ کھڑا ہے تو ہم اسے اے او ہے یا کہہ کے پکارتے ہیں. ان جاہل جماعتیوں سے پوچھو جو پکارنے کو بدعت کہتے ہیں, ان سے کون نادانو. ارے جب 10 فٹ دور, 20 فٹ دور, 30 فٹ دور کھڑے انسان کو جب ہم یا خالد یا زید یا محمود کہتے ہیں کوئی فتویٰ نہیں لگتا, تو اس نبی کو یا رسول اللہ کیوں نہ کہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضور سید نورانی میاں قبلہ, علماء اہل سنت, فیضان مخدوم اشرف. طاقت بچا کے رکھو, اسٹیمنا مینٹین رہے. آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو توجہ کو وہیں سمیٹیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تبھی تو حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں فرماتے ہیں کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ کو, جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے, انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں, مجھے ہوا کیا انہیں میں. ارے خود میں دیکھو نا, جلوے مصطفیٰ نظر آ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی غایت قرب کی وجہ سے
توجہ چاہوں گا، بات تھوڑی اکیڈیمک ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ رانی گنج کے لوگ نہ پیور ہندی بھاشی ہیں نہ پیور بنگلہ بھاشی، دونوں کے بیچ میں ہیں، اس لیے مجھے اطمینان ہے کہ میں جو بولوں گا سمجھیں گے، ورنہ میں تو کبھی کبھی کچھ ایسے علاقے میں چلا جاتا ہوں جہاں اردو بولو تو لگتا ہے جناتی بھاشا بولی جائے۔ مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ذہن کو وہیں لائیے، اسی غایت قرب کی وجہ سے نبی کے جسم کا سایہ نہ تھا، حضور علیہ السلام کے پیکر کا، شریر کا سایہ نہ تھا، لا ظل لہ۔ اب اگر کوئی کہے کہ کوئی یہ نہ مانے کہ سایہ نہ تھا تو سمجھ جاؤ اس نے ایک دم اسٹیج کے بغل میں جنریٹر لگایا ہے آپ نے۔ چلیے درود پاک پڑھ لیں، اللہم اب بیٹھ جاؤ، صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا۔ مولانا محمد۔ کبھی کبھی آپ لوگ درود شریف اس طرح پڑھتے ہیں جیسے لگتا ہے چندہ مانگا جا رہا ہے، ارے یہ نہ چندہ ہے نہ دھندہ ہے، درود وہی پڑھے گا جو اچھا بندہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آئیے اسی غایت قرب کی وجہ سے، جیسے لائٹ آئی بند کرائیے گا آواز بہت، نبی کے جسم کا سایہ نہ تھا۔ سبحان اللہ۔ امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی اے حجت یہ فرما رہے ہیں، اپنی کتاب مکتوبات کی دوسری جلد میں فرماتے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے گا، بات بھاری ہے لیکن نہ سمجھ میں آوے تب بھی سننا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کثافت اور ایک چیز ہوتی ہے لطافت۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، میں جانتا ہوں یہ کثافت اور لطافت تھوڑا باؤنسر ہو گیا ہوگا تو میں اسے کلیئر کر دوں۔ ایک چیز ہے ہارڈنس اور ایک ہے سافٹنس، کچھ کلیئر ہوا؟ ایک چیز ہے جس کے اندر سختی ہوتی ہے، جسمانیت ہوتی ہے، اور ایک چیز ایسی ہے جس میں جسمانیت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ یہ منہ، اس کا بھی ایک خاص مکان ہے، ایک حیز طبعی ہے، ناک کے نیچے ہے، ٹھڈی کے اوپر ہے، دو گال کے بیچ میں کیا ہے؟ منہ۔ بولو کیا ہے؟ یہ منہ اگر یہاں نہ ہوتا نا، ہم کسی کو منہ دکھانے لائق نہ ہوتے۔ کتنی بڑی کرپا ہے اس کرپالو کی کہ اس نے منہ بنایا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ واہ واہ، کیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ جو آواز ہے یہ کہاں سے نکل رہی ہے؟ منہ سے۔ کہاں سے؟ لیکن منہ تو نہیں نکل رہا ہے نا، منہ جہاں ہے وہیں، کیونکہ منہ کثیف ہے، ہارڈ ہے، کثیف ہے، لیکن اس منہ سے نکلنے والی آواز اتنی لطیف، یہ جو دھونی ہے اتنی لطیف کہ مائک اور منہ کے بیچ میں آواز ہے مگر دکھ نہیں رہی ہے۔ ہائے ہائے، کیا کہنے۔ یہ سب فلسفے کی باتیں ہیں۔ ہمارے یہاں مدرسے میں لوگ 1 بجے دن میں نہیں سمجھتے، آپ 1 بجے رات میں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، بالکل توجہ کے ساتھ۔
تو ایسے ہی آنکھ، میں آپ کو آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھ نکل کے نہیں جا رہی ہے، آنکھ جہاں ہے وہیں اس کا ایک خاص مکان ہے، ایک حیز طبعی ہے جو جس میں حاوی کے سطح باطن اور جس میں محوی کے سطح ظاہر سے مماس ہے. لیکن اس آنکھ سے نکلنے والی نظر اتنی لطیف، اتنی لطیف، اتنی سافٹ کہ جہاں تک اثر ہے وہاں تک نظر ہے. کچھ پلے پڑ رہا ہے؟ اگر سمجھ گئے تو چمتکار ہو گیا، کیونکہ یہ مدرسے میں جو ہے 4 5 6 سال کے بعد پڑھایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو ایک چیز ہوتی ہے کثافت، ایک چیز ہوتی ہے لطافت. اسی طرح ہمارا اور آپ کا شریر، ہمارا جسم کثیف ہے. کیا ہے؟ ہارڈ ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں تو وہاں نہیں ہوں، وہاں چلا گیا تو یہاں نہیں ہوں. میرا ایک خاص مکان ہے، میں اسی میں ہوں، میں جہاں ہوں وہیں ہوں. لیکن میرا سایہ اتنا سافٹ، اتنا سافٹ کہ 12 بجے تک میرے ڈبل ہوتا ہے. اگر میں 5.5 فٹ کا ہوں تو سایہ ہوگا 11 فٹ. اور 4 بجے تک آتے 12 بجے تک میرے سائز کا، اور 4 بجے تک پہنچتے پہنچتے مسلین ڈبل ہو جاتا. یعنی گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، اور اتنا لطیف کہ اگر کوئی اپنے سائے کو اپنے جوتے سے مارے تو سایہ اوہ بھی نہیں کرتا. میدان محشر میں آپ کا دامن بھی نہیں پکڑے گا، کیونکہ وہ لطیف ہوتا ہے، سافٹ ہوتا ہے. اب اگلا جملہ ذرا دل تھام کے سننا کہ ہم سب کے جسم کا سایہ ہے. لوہا بھی ایک شریر ہے، اس کا بھی سایہ ہے. لکڑی بھی شریر ہے، اس کا بھی سایہ ہے. برچ بھی شریر ہے، اس کا بھی سایہ ہے. ہم ہر شریر کا سایہ، میرے اور تمہارے جسم کا بھی سایہ. کیوں؟ کیونکہ جسم ہمارا کثیف ہے، سایہ لطیف ہے. جسم ہارڈ ہے، سایہ سافٹ ہے. اب اگر نبی کے جسم کا توجہ رہے سایہ ہوتا تو نبی کے جسم سے زیادہ، شریر سے زیادہ لطیف اور سافٹ ہوتا. اور ہوتا کیسے؟ اللہ نے اپنے محبوب کے جسم سے زیادہ لطیف چیز بنائی ہی نہیں. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، بے شک. کیا کہنے؟ جب نبی نے اپنے محبوب کے، جب اللہ نے اپنے محبوب کے شریر سے زیادہ لطیف چیز بنائی نہیں تو سائے کی کیا مجال کی وہ اور لطیف ہوتا. بے شک، کیا بے شک. ارے ایسا داد نہ دیجئے کہ ڈر جاؤں. میں سمجھا کچھ ہو گیا. آئیے، یہی وجہ کہ نبی ہر جگہ موجود. آئے ہر جگہ موجود. اسی غایت قرب کی وجہ سے نبی ہماری قبروں میں بھی آتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ذرا دیکھیں، کہاں مدینہ، کہاں رانی گنج کا قبرستان. نبی آتے ہیں کہ نہیں؟ زور سے بولو. جی ہاں، ضرور آتے ہیں. کوئی روک پایا آنے سے؟ کوئی نہیں. ہند مہاساگر کی لہریں نہیں روک پائیں، پہاڑ نہیں روک پائے، ریگستان نہیں روک پائے، بڑی بڑی جدہ اور بمبئی کی بلڈنگ نہیں روک پائی. مصطفیٰ ہم غریبوں کی قبر میں آ گئے. سبحان اللہ. ذرا ان سے کہو جو ہمیں نبی سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے کہو کہ جب اللہ کرے یہ بات دل میں اتر جائے کہ جب ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے، نبی کو ہم غریبوں کی قبروں میں آنے سے جب ہند مہاساگر کی لہریں نہ روک سکی تو ہمارے جلسوں میں آنے سے بھی انہیں کوئی نہیں روکے. بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے. بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں. میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں، سبحان اللہ. ہمارے دل میں، ہمارے جگر میں رہتے ہیں. انہی کے گھر ہیں یہ، وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ ذرا خیال کرتے چلیں، نظر رکھیے گا لائٹ کا، جیسے آوے بند کیجئے گا، بہت کنکن کنکن ہو رہا. توجہ چاہوں گا. ایک صحابی رسول کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ. حضور نے نماز جنازہ پڑھائی اور پھر جلوس جنازہ نکلا جنت البقیع کی طرف، انہیں دفن کیا گیا.
حضور دفن کرتے وقت کھڑے ہیں، جیسے ہی تختہ پڑا حضور وہاں سے نکل گئے۔ اس کے بعد جناب شیخین صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ہمراہ حضور اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ حضور آگے بڑھ رہے ہیں، آدھے رستے تک پہنچے تھے کہ منکر نکیر اس صحابی کی قبر میں آئے۔ سوال کیا، صحابی جواب دے رہا۔ حضور اور آگے بڑھتے بڑھتے باب جبرائیل تک پہنچ گئے۔ تیسرا سوال آیا تو حضور اپنے گھر کے سامنے تھے۔ اب ذرا میرے نبی کا حاضر و ناظر ہونا دیکھو کہ وہ صحابی اپنی قبر میں بھی نبی کو دیکھ رہا ہے اور صدیق و عمر اپنے ساتھ نبی کو دیکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ واہ، بہت بہت۔ جب نبی اتنے قریب ہیں تو کسی بناوٹی نبی کی ہمیں ضرورت ہے؟ آ رہا ہوں میں، ادھر آؤں گا، صرف ابھی آپ کا موڈ بنا رہا ہوں۔ اسی لیے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو جب خطاب دیے تو کیا دیے؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو، اے غیب کی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ کیا بنا کر بھیجا؟ گواہ سمجھتے ہو نا؟ یہ محدث اعظم ہند کا ترجمہ ہے کہ یہ محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ ان کے استاد مکرم امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اے غیب کی خبر یا چھپی خبر دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں کا ترجمہ الگ ہے، الگ نہیں ہے، بات ایک ہی۔ کان چاہے ایسے پکڑو چاہے گھما کے پکڑو، بات ایک ہی۔ ہمیں گواہ وہی ہوتا ہے جو حاضر بھی ہو ناظر بھی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کورٹ کے اندر 302 کا مقدمہ چل رہا ہے۔ جج صاحب نے گواہ کو بلایا، کہاں بتاؤ یہ جب مرڈر ہوا، گھٹنا گھٹی تو تم وہاں تھے؟ گواہ نے کہا مائی باپ میں 5 منٹ لیٹ پہنچا۔ اب بتاؤ اس کی گواہی مانی جائے گی؟ زور سے بولو۔ جج کہے گا بدبخت، جب وہاں 5 منٹ لیٹ پہنچا تو یہاں 5 منٹ پہلے کیوں آیا ہے؟ عدالت کو گمراہ کرنے آیا ہے۔ اس پر کنڈکٹ آف کورٹ کا مقدمہ چلے گا جھوٹی گواہی کا۔ ایک گواہ جو ہے حاضر ہے، اپستھت تھا، اسی کے سامنے تلوار نکلی، اسی کے سامنے گردن کٹی، اسی کے سامنے خون بہا، اسی کے سامنے ایمبولنس آئی، اسی کے سامنے سب کچھ ہوا، مگر ہی واز بلائنڈ، اندھا تھا۔ گواہی مانی جائے گی؟ زور سے بولو۔ حاضر تو ہے، اپستھت تو ہے، لیکن دیکھنے والا نہیں، شاہد نہیں ہے۔ تو گواہ کے لیے دونوں ضروری، گواہ حاضر بھی ہوتا ہے اور ناظر بھی ہوتا ہے۔ یہی تو اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، کیونکہ گواہ حاضر بھی ناظر بھی، اسی لیے تو گواہ بنایا تاکہ سب کا بننا تم دیکھو، تیرا بننا کوئی نہ دیکھے۔ واہ 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 واہ۔ اور میں اس گواہ کو کلیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ قادیان کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ جائیں۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے بنگال اس سے محفوظ ہے، پھر بھی ہم لوگ پڑوس سے ٹائٹل لے لیتے ہیں جلسے میں۔ توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے تک، زندگی کے ساتھ دیکھیے۔ 29 رمضان کیا ہوتا ہے ذرا ایمانداری سے بتانا؟ شام کو 4-5 بجے سب کی اچھا ہوتی ہے چاند نکل جائے، چاند نکل جائے، چاند جلدی سے نکل جائے۔ خیر جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ایک دن اور دے دے مولا، پھر 11 مہینے بعد یہ پیارا رمضان آئے گا ایک دن۔ اور جو لوگ نہیں رکھتے یا چھوڑتے پکڑتے ہیں، 4 ہی بجے سے مسجد کے مینارے پہ کھڑا، سورج ابھی نہیں ڈوبا، چاند دیکھ رہا۔ امام صاحب کی نظر پڑی، مفتی صاحب کی کہا اتر بدبخت، چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہے۔ چھپ چھپ کے کھاتا پیتا تھا، چلا ہے۔ ارے سورج کو تو چھپنے دے تب نہ چاند دکھے گا۔ انہوں نے کہا حضرت 29 دن چھپ چھپ کے کھایا تھا،
29 दिन छुप छुप के खाया था, सोचा आज सूरज निकल, आज चांद निकल जाए तो रानीगंज के बाजार में सीना तान के खाओ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। खैर चांद नहीं हुआ तो इमाम साहब भी थोड़े मायूस हुए, हो जाता तो अच्छा था, कम से कम एक तरावी बच जाती। मरता क्या ना करता, इंतजार करते रहे। 7 बजे 2 गवाह, हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ बताओ कब कैसे देखा? कहा हुजूर देखा तो नहीं, मैंने सुना। सारा मूड खराब हो गया। क्या मैं सुनने वालों की गवाही लेने बैठा हूं? मूड खराब हो गया इमाम साहब का। 7:30 बजे फिर 2 गवाह, हुजूर हुजूर ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब खुश हुए, चलो तरावी से पहले आया है, चांस है। हाँ बताओ भाई कहाँ देखा, कब देखा? कहा हजरत वो मेरा भाई सऊदीया में रहता है, उसने खबर दी है, वहां देखा गया, मैंने तो सुना। तो किचकिचा के बोले बदबख्त, अबे जब सुना है तो जा। बड़े आए सुनने वाले। इशा का वक्त हो गया, नमाज हो गई। मुफ्ती साहब दाएं बाएं देख रहे थे शायद कोई गवाही आ जाए, लेकिन नहीं आई। तरावी हो गई। फिर सुनने वाले ही आ रहे थे। रात का 10 बज गया। तो जो मुअज्जिन थे, जैसा कि सुन्नियों की मस्जिद में 70-80 साल का आदमी हो जाता है तभी मुअज्जिन होता है, वरना उससे पहले जैसे लगता है अजान देना ही दुरुस्त नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अजान के सवाब को बता दूं तो मेरी उम्मत आपस में एक दूसरे पर क़िताल पे आमादा हो जाएगी अजान देने के लिए। इतना सवाब है। लेकिन हम इंतजार करते हैं कि 80 साल का हो जाए बुढ़ा तब अजान दे। तो बेचारे कमजोर थे, डंडा लेके आए। इमाम साहब जवान थे। कहन हुजूर इजाजत दीजिए तो मैं मस्जिद का दरवाजा बंद कर दूं। फलसफे खत्मे नबूवत आप सुनते हैं, आज इस नूरानी से इतना आसान लहजे में सुन लो कि कभी कोई मिर्जाई कादियानी तुमसे बात नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एकदम हंसते खेलते समझ में। तवज्जो चाहूंगा हजरत, सब सुनने वाले आ रहे हैं, इजाजत दीजिए तो मैं दरवाजा बंद कर दूं। इमाम साहब ने कहा चचा अगर आपको नींद आ रही तो आप सो जाइए, मैं इतनी जल्दी दरवाजा नहीं बंद करूंगा, मुझे इंतजार है शायद कोई देखने वाला आ जाए। और यही हुआ। आधे घंटे के बाद 2 गवाह सर पे सुन्नत सजाए थे, चेहरे पे दाढ़ी रखाए थे और चीखते चिल्लाते आए। कहा हजरत ऐलान कर दीजिए चांद हो गया। इमाम साहब तो जले भुने बैठे ही थे। कहे लगता है ये लोग भी सुन के आ रहे हैं। तो कहा क्या आपने भी सुना है? पहले ही बोल दिया। कहा नहीं हुजूर, हमने सुना नहीं, हमने देखा। क्या कहने, क्या कहा जोरे जोरे? यकीन जानो जब उन्होंने कहा हमने देखा है तो इमाम साहब ऐसा लगा जैसे भी उछल के छत से टकरा जाएंगे। उछल गए और जोर जोर से अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द तकबीर तशरीफ पढ़ने लगे। उसके बाद फिर बुलाया, कहा वाकई सुना? हाँ हजरत हम लोगों ने देखा। इमाम साहब गवाह को पहचानते थे, फिर भी कुछ बुनियादी सवाल होते हैं जो किताबुल काजी के लिए जरूरी है। बैठाला दोनों को पूछा कब देखा है, कितने बजे देखा है, कितना बड़ा था, कितनी देर तक देखा, अब्र आलूद तो नहीं था, गुबार आलूद तो नहीं था, ये तो नहीं था, वो तो नहीं था। जब एकदम इत्मीनान हो गया इमाम साहब को कि वाकई इन दोनों ने देखा है, तो निकाला कागज, किताबुल काजी इलल काजी। एक गाड़ी दौड़ा दिया आसनसोल, एक दुर्गापुर, कलकत्ते तक शोर हो गया कि रानीगंज में चांद देखा गया। कब ऐलान हुआ? जब देखने वाला आया। कब बोलो? जब देखने वाला आया तब ऐलान हुआ। अब उसकी इज्जत भी बढ़ गई। बिस्कुट भी खिला रहे हैं, चाय भी पिला रहे हैं, संदेश भी खिला रहे हैं, रसगुल्ला भी खिला रहे हैं। इज्जत बढ़ गई, देख के आया। उसके बाद फिर सब कुछ हो गया। फिर इमाम साहब ने मुअज्जिन को उठाया, ए चचा बहुत जल्दी थी आपको दरवाजा बंद करने की, अब बंद कर दीजिए, अब किसी गवाह की जरूरत नहीं। कहें वो क्यों? कहें देखने वाले ने गवाही दे दी,
توجہ چاہوں گا. سبحان اللہ. واہ واہ. دیکھنے والے نے گواہ. اب کسی کا اب تک اس لیے کھلا تھا کیونکہ سننے والے آ رہے تھے. اب بند کر دو کیونکہ دیکھنے والے نے گواہی دے دی. دروازہ بند ہو گیا. مفتی صاحب بھی نیند کی گولی کھا کے سو گئے اس یقین کے ساتھ کہ آج تو سحری میں نہیں اٹھنا ہے, سیدھے فجر میں اٹھنا. مگر ان کی قسمت اچھی نہیں تھی. رات کے 1:30-2 بجے ایک شخص آیا. کھٹ کھٹ دروازہ کھٹکھٹا رہا. مفتی صاحب گہری نیند میں تھے تو نیند میں محسوس کر رہے ہیں somebody came and knocking the door. یہ فیل نہیں ہو رہا ہے بلکہ عجیب سا لگ رہا ہے انہیں نیند میں ہے. پھر جب زیادہ کھٹکھٹاہٹ شروع ہوئی تو آنکھ کھلی. ہاتھ میں مفتی صاحب نے ڈنڈا لے لیا کہ ہو سکتا ہے کتا بلی ہو, شرارت کر رہے ہو, چلو ڈنڈا لے لیتے ہیں. ہاں بھائی. دروازہ کھولا تو ایک صاحب نظر آئے. کہیں کیا بات ہے بھائی نیند خراب کر دیا. کہا حضور اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. اعلان کر دیجئے چاند ہو گیا. ارے کمبخت تو کہا تھا. وہ تو میں اعلان کر چکا ہوں. کہنے میں کہہ رہا ہوں اعلان کر دیجئے. تم کہہ رہے ہو کیا تم نے بھی دیکھا ہے چاند. کہنے دیکھا نہیں, پورے شہر میں شور ہے, میں نے سنا. تو نیند تو خراب ہوئی چکی تھی. اٹھایا ڈنڈا, ٹھکا ٹھکا. بدبخت میری نیند کے دشمن. ابے جب سنا تو اس وقت کیوں نہیں آیا کیا کہنے. جب سننے والے آ رہے تھے. اب تو دیکھنے والے نے گواہی دے دی بلا تشبیہ. یہ پیغام ربانی کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. جناب آدم سے لے کر ہمارے نبی تک سب اسی پیغام کو لے کر آئے. اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی. آدم نے اپنی قوم سے کہا اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے آدم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. کہا نہیں, میں نے سنا ہے. نوح نے کہا میں نے سنا ہے. ابراہیم نے کہا میں نے سنا ہے. اسماعیل نے کہا میں نے سنا ہے. اسحاق نے کہا میں نے سنا ہے. یعقوب نے کہا میں نے سنا ہے. یوسف نے کہا میں نے سنا ہے. ذوالکفل نے کہا میں نے سنا ہے. یسع نے کہا میں نے سنا ہے. الیاس نے کہا میں نے سنا ہے. شعیب نے کہا میں نے سنا ہے. ایوب نے کہا میں نے سنا ہے. لوط نے کہا میں نے سنا ہے. جناب موسیٰ اپنی قوم بنی اسرائیل میں آئے اور کہا اے لوگو کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے کلیم بات تو کی ہے مگر کیا ذات کو دیکھا ہے. کہا نہیں, میں نے بھی سنا ہے. جناب عیسیٰ اپنی قوم میں آئے اور کہا کہہ دو لا الہ الا اللہ. لوگوں نے پوچھا اے ابن مریم کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. کہا نہیں, میں نے سنا ہے. مگر جب 12 ربیع النور کی صبح صادق میں عرش کی آنکھوں کا تارا, جگ کا دلارا, آقا ہمارا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھرتی پہ قدم رکھا اور فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر 40 برس کی آیو میں جب اعلان کیا اپنی قوم سے کہا اے لوگوں کہہ دو لا الہ الا اللہ. تو مشرکین نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے کیا تم نے بھی سنا ہے. تو آقا نے فرمایا نہیں, میں گواہ ہوں, میں نے سنا نہیں, میں نے دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان اہل سنت, تاجدار ختم نبوت. کیا فرمایا میں نے. اے بول دو یار, منہ کھول دو. میں نے I have seen by my own eyes. ارے دور سے نہ صحیح نور سے دیکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا دور سے نہیں نور سے دیکھا. میں نے دیکھا. اچھا جب مسجد میں دیکھنے والا آیا تھا